طوفان آیا جس نے پوری مخلوق کو غارق کر دیا۔ اس زمین پر آدم علیہ السلام کی تقریباً 100 سال بعد اللہ نے راخ کی زمین رافتین کا انتخاب کیا اور وہاں اپنے بندے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اس طوفان کے بعد کس طرح انسانی نسل میں اضافہ ہوا، اس طوفان میں ڈوبنے سے کون کون سی چیزیں بچ گئی تھیں، اور آخر یہ طوفان کیوں آیا تھا؟ طوفان آنے سے پہلے عورتوں کے بچے پیدا ہونا کیوں بند ہو گئے تھے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن کی آیت اور روایت کی روشنی میں طوفان نوح کے بارے میں ساری معلومات بتائیں گے۔ آپ سے ایک مرتبہ گزارش ہے، اس پورے واقعے کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور پاس میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں۔ چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 42 جگہ آیا ہے۔ حضرت آدم کی اولاد دنیا میں خوب بڑی، آہستہ آہستہ یہ خدا کو بھولتے گئے جس نے اسے پیدا کیا تھا اور جو ان کا پالنے والا ہے، اور شیطان کے بہکاوے میں آنے لگے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ لوگ بتوں اور آگ، سورج وغیرہ کو پوجنے لگے اور ایک خدا کے بجائے مٹی اور پتھر کے بہت سے خدا بنا لیے۔ اپنے ہاتھ سے اپنا خدا بناتے اور پھر ان سے مانگتے، حالانکہ یہ مٹی کے پتھر کے خدا اپنے لیے بھی کچھ نہ کر سکتے تھے، ان کے لیے کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں سے محبت رکھتا ہے، اس کو یہ کبھی گوارا نہیں کہ اللہ کے بندے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے لگیں اور اس کی سزا میں مرنے کے بعد دوزخ میں جلیں۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت بڑی بڑی ہوتی تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم میں وعظ کرتے رہے کہ اے لوگو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور میرے کہنا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ لیکن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا اور اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں اور کپڑے اوڑھ لیے کرتے تاکہ حضرت نوح کی آواز کانوں تک نہ پہنچے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمت نہ ہارے اور برابر سمجھاتے رہے اور کہتے رہے کہ اے لوگو، اللہ سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا تاکہ تم لوگ خوب اناج پیدا کر سکو، اور اس کے ذریعے سے بہت بڑے بڑے باغ پیدا کر دے گا، ان میں نہریں پیدا کر دے گا، تمہیں مال و دولت دے گا اور بیٹے دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کو نہیں مانتے؟ حالانکہ اس نے آسمان بنایا، چاند اور سورج بنائے، اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اسی مٹی میں تم ایک دن مل جاؤ گے، اور پھر قیامت کے دن اسی مٹی سے تم کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ لیکن لوگوں نے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑا اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اپنے بتوں کو ہرگز نہ چھوڑیں گے، اور ہم تو تم کو اپنے جیسا ہی دیکھتے ہیں، اور تمہارا کہنا بھی صرف چند غریب لوگوں نے مانا ہے، اور ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، میں تم کو جو نصیحت کرتا ہوں، بدلے میں تم سے مال و دولت نہیں چاہتا، اور جو غریب آدمی مسلمان ہوئے ہیں اور اللہ پر ایمان لائے ہیں، ان کو میں اپنے پاس سے تمہیں کہنے سے نہیں نکالوں گا۔ اگر میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں تو خدا کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ مگر میں ایسا کروں گا تو بہت ناانصافی ہو جائے گی۔ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا بہت کر لیا، اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ جب اللہ پاک چاہے گا عذاب لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم بھیجا کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تم غم نہ کرو، تم ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانی شروع کی، تو جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کی کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کے مذاق کے جواب میں کہتے کہ آج مذاق کر لو، کل جب تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا تو اس وقت ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ آخر اللہ تعالیٰ کے عذاب اس کے وعدے کے مطابق آیا، زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا اور آسمان سے بارش آنی شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب جانوروں کو ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو، اور جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں
यानी मुसलमान हो गए हैं, इनको सवार कर लो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस कश्ती में सवार होने वाले लोगों से कहा कि अल्लाह ताला का नाम लेकर इस कश्ती में सवार हो जाओ कि इसका चलना और तैरना इसी के हाथ में है। अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। कश्ती इन सबको लेकर नहरों में चलने लगी। इस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, ए बेटा, हमारे साथ सवार हो जाओ और काफिरों के साथ मत हो। बेटे ने कहा कि मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और वो पानी से बचा लेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज कोई अजाब से बचाने वाला नहीं सिवाय खुदा के। इतने में दोनों के दरमियान एक पानी की लहर उठी और वो पानी में डूब गया। फिर खुदा ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि अपना पानी निगल जा, और आसमान को भी हुक्म दे दिया कि पानी बरसाना बंद कर दे, यहाँ तक कि पानी खुश्क हो गया और तमाम काफिर दुनिया में ख़त्म कर दिए गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को ही जोड़ी पर तैरी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से अर्ज किया कि ए मेरे रब, मेरा बेटा भी मेरे घर वालों में से है और आपका वादा सच्चा है। यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मतलब था कि ए अल्लाह ताला, आपने वादा फरमाया था कि तेरे घर वालों को इस तूफान से बचा लूँगा, तो मेरा बेटा क्यों डूबा? फिर खुदावंद ताला ने इरशाद फरमाया कि ए नूह, तेरा बेटा तेरे घर वालों में से नहीं था क्योंकि इसके अमाल अच्छे नहीं थे। मैं तुझको नसीहत करता हूँ कि ऐसी बात ना कर, तो तेरे इल्म में नहीं है, इसीलिए कि कन्नान अल्लाह के इल्म अज़ली में काफिर था और ये बात नूह अलैहिस्सलाम के इल्म में न थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से तौबा की और अपने कहने की माफ़ी चाही। अल्लाह ताला ने इनको माफ़ कर दिया और हुक्म दिया कि ए नूह, हमारी तरफ से सलामती और बाबरकतों के साथ उतर। इसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत की दुनिया बसी और आहिस्ता आहिस्ता इनके बाल बच्चे आबाद होते गए। ये सब लोग खुदा ताला की इताअत करते रहे। ज़माना गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता शैतान ने बहकाना शुरू किया। यार दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो अल्लाह तबारक व तआला के इतने बड़े पैगंबर थे, अपने बेटे को इसके बुरे कामों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से ना बचा सके। इस तरह अगर हमारे माँ बाप अल्लाह के कितने ही बली क्यों ना हों, अगर हमारे अमाल अच्छे ना हों, तो वो हमको अल्लाह ताला के अजाब से ना बचा सकेंगे। हमको अपने बुज़ुर्गों की नेक अमाल का सहारा नहीं लेना चाहिए, बल्कि अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए कामों पर अमल करने का नेक बनना चाहिए। इसी वजह से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है कि अगर तुम एक ज़र्रा बराबर भी नेकी करोगे तो इसका बदला हम तुमको देंगे, और अगर एक ज़र्रा बराबर भी तुम बुरे अमाल करोगे तो वो भी तुम्हारे सामने आ जाएंगे।